بول رہی ہے اللہ نے فرمایا کیوں نہیں ہمارا بندہ خاضر، جس کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں، وہ بھی اس وقت نبی تھے دوسرے علاقے کے اندر، فرمایا کہ ہمارا بندہ خاضر ہے، نام اس کا خاضر ہے، ہم اس کو خضر کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں کیسے ملوں؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک تھیلے میں مچھلی لو اور سمندر میں چلے جاؤ، جہاں پہ وہ مچھلی نکل کے سمندر میں چلے جائے سمجھو کہ وہاں پر وہ میرا بندہ ہے۔ بڑی لمبی حدیث ہے۔ بہرحال وہ گئے، انہوں نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، تو دونوں جو ہے وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے، سفر کر رہے تھے، تو اس دوران ایک چڑیا تختے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس چڑیا نے سمندر کے اندر چونچ لگائی، تھوڑا سا پانی اس کے منہ میں آ گیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ، میرا علم اور تیرا علم یہ دونوں نبی ہیں، اور کل مخلوقات کا علم، جتنے بھی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں جن کے پاس علم ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا کہ اس چڑیا نے چونچ میں سمندر سے پانی لیا ہے، وہ ایک قطرہ پانی کی بوند، یہ تمام مخلوقات کا علم ہے، اور اللہ کا علم یہ سارا سمندر ہے، بھلے اس کی کیا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت رہتی ہے، یعنی کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کچھ بھی علم نہیں دے گی، بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ انسان یہ چیز سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا کہ جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے، اس کے ذہن کے اندر ہی وہ چیز نہیں آتی۔ بھلے انسان یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں جیسے زندگی بسر کر رہا ہوں، میرے گناہ جو ہے وہ میں چھپ جاؤں گا اس سے، یا میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکوں گا، یا میرا معاملہ پوشیدہ رہ جائے گا۔ بھائی ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی زبردست اس کی جو ہے وہ حفاظت کی ہے کہ فرشتے جو ہے وہ مقرر کیے ہیں، بندے کے ذہن میں کہاں آتا ہے، اس کی سوچ بھی نہیں کام کرتی۔ قیامت کے دن ایک بندہ ہے کہ نبی علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے، تو صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے بندے کی گفتگو سے ہنسا ہوں، کہ جب بندہ اپنے رب سے گفتگو کرے گا کل قیامت کے دن، بندہ کہے گا کہ اے اللہ کیا تو مجھے ظلم سے پناہ نہیں دے چکا؟ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، میں نے تجھے ظلم سے پناہ دی ہے۔ تو وہ کہے گا آج میری گواہی میرا نفس کے علاوہ اور کوئی نہیں دے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں گواہی دوں، میرا بدن جو ہے وہ میرے متعلق میں ہی گواہی دوں، اور میں کسی کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تیری ذات تیرے خلاف آج گواہ کافی ہے، اور کرامن کاتبین بھی، وہ جو دو فرشتے ہیں جو تیرے ساتھ مقرر ہیں، وہ بھی تیری گواہی کے کافی۔ پھر اللہ رب العالمین اس کے منہ پہ مہر لگائے گا، پھر اس کے اعضاء کو، جسم کے اعضاء کو حکم دے گا وہ بولیں گے، اللہ رب العالمین اس کو حکم دے انطقی، بولو، تو وہ سارے جسمات، پاؤں، اس کے ساری جو ہے وہ چیزیں بولنا شروع ہو جائیں گی، بتائیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ تو بندہ کہے گا بعدن، تمہارے لیے دوری ہو، بربادی ہو، فَأَن كُنَّ أُنَاذِلُ، تمہاری خاطر ہی میں دفاع کر رہا تھا، جھگڑ رہا تھا، تم میرے خلاف ہو گئے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا یوم تشہد علیہم ارجلہم، جس دن ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ان کی زبانیں جو ہے وہ بند ہو جائیں گی، منہ پہ مہر لگ جائے گی، اس کے ہاتھ بول کے یہ بتائیں گے کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے، بندہ یہ سوچتا ہے کہ ایک ایک لفظ اللہ فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول، بندہ ایک بھی بات کرتا ہے اپنے منہ سے نکالتا ہے، ایک نگران تیار فرشتہ اس کے اوپر مقرر ہے، وہ فوری لکھ لیتا ہے۔ ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے، اس کا علم اور تصور ہی یہ کام نہیں کرتا کہ یہ یار یہ ہو سکتا ہے۔ اب بچہ ہے چھوٹا سا، بالکل جو ہے وہ 1 دن کا 2 دن کا، اگر آپ اس کو سونے کی کوئی چیز پکڑا دو، ہیرے کی کوئی چیز، اس کو کیا پتہ یہ کیا ہے، اس کے علم میں نہیں اس کا دعا۔
تو بھائیو ہماری علی یہی ہے کہ ہمیں اس کا کچھ علم نہیں. اللہ رب العالمین نے یہ سارا کچھ کھول کر قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ یہ سارا کچھ بالکل برحق ایسے ہو کر رہنا ہے. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کافر کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین کہتے ہیں قل بلا وربی، اے نبی ان کو کہو میرے رب کی قسم جو کہ عالم الغیب ساری پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے، لَتَأْتِيَنَّكُمْ تم پر ضرور بضرور قیامت آئے گی. لا يعذب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماوات ولا في السماوات ولا في الارض، آسمانوں میں ایک ذرہ برابر بھی اس سے چھپا نہیں ہے اور زمین میں ایک ذرہ بھی اس سے چھپا نہیں ہے. ایک پتا بھی اللہ فرماتے ہیں وما تسقط من ورقۃ الا هو يعلمها، ایک پتا بھی اگر زمین پہ گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے. ایک بہت اچھی حدیث میرے ذہن میں آئی ہے، بڑی معنی افروز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ تھا، اس نے کان یسرف علی نفسہ، وہ اپنی جان پر بڑی زیادتی کرتا تھا. پہلے لوگوں کی بات ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، غالباً بخاری یا مسلم شریف کی ہے. تو جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو اکٹھا کر لیا اپنے پاس. اس نے کہا کہ بھائی ایو اب لکم، میں تمہارا کس طرح کا باپ تھا، میں نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا. انہوں نے کہا انت خیر ابن، آپ ہمارے بہترین باپ تھے. اس نے کہا کہ بھئی یہ بات ہے کہ میں نے کوئی خیر اور بھلائی کا کام نہیں کیا، اب مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے. ان قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے میرے اوپر قدرت پائی تو مجھے اس طرح کا عذاب دے گا جس طرح کہ اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے. فَإِذَا أَنَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں، فَأَحْرِقُونِي، مجھے جلا دینا، ثُمَّ طَحِّنُونِی، پھر مجھے پیس دینا، پھر مجھے جب تیز آندھی چلے، ہوا چلے، اس پیسے ہوئے پاؤڈر کو وہ اس میں بکھیر دینا. تو انہوں نے اولاد نے یہی کیا، مر گیا، انہوں نے اس کو جلا کر اس کو پیس کر جو ہے وہ ہوا میں بکھیر دیا. اب اللہ رب العالمین ہر ایک چیز سے ایک ذرے سے واقف ہے. اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کا جو ایک ایک ذرہ ہے، صفوف و پاؤڈر کا ایک ایک حصہ جو ہے یہ سارا جمع کر دے. اجماعی، زمین کو حکم دیا جب سب جمع کر، جس زمین کے جس حصے کے پاس اس کا ایک ذرہ بھی ہے وہ جمع کر دے. وہ سارا زمین نے اکٹھا کر کے وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. ہمارے ذہن میں یہ چیزیں نہیں آتی، ہم سوچتے نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں علم ہے ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں، تمہیں کچھ علم نہیں دیا گیا. وہ سامنے کھڑا ہوگا، اللہ فرمائیں گے بھی کیوں کیا، یہ تم نے کام کیوں کیا. اللہ رب العالمین اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا، تیرے خوف کی وجہ سے کیا. پھر اللہ اس کو معاف کر دے گا. تو میرے محترم عزیز بھائیو، یہ بات ہے کہ اس طرح کی زندگی کے لا پرواہی کی اور غفلت کی زندگی کے بندہ جو زبان پہ ہے وہ بولتا جائے اور بندہ کہے کہ یہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. اللہ رب العالمین سورۃ کہف میں ہے، یہ تو بہت لمبا موضوع ہے. سورۃ کہف میں ہے کہ جب بندے کے رجسٹر جو اس نے دنیا میں کیا ہے، جو زندگی ہے، یہ ساری اسی طرح ہی اس کے سامنے آ جائیں. اگر برے عمل کیے ہیں، نماز نہیں پڑھی، اللہ کی بغاوت کی، جو کچھ کیا ہے اس نے زندگی کا سارا جو ہے وہ ریکارڈ اس کے سامنے کل قیامت کے دن قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں میں تھما لے گا. اقرا بنفسک کفی بنفسک الیوم علیک حسیب، اقرا کتابک، اپنی کتاب کو، اپنے رجسٹر کو خود پڑھو اور اپنا خود حساب کرو کہ کیا تمہارا انجام کیا ہونا چاہیے جو تم نے زندگی بسر کی ہے. تو بندہ کہے گا دیکھ کر کہ مالی ھذا الکتاب، اس رجسٹر کو کیا ہوا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے ایک چھوٹی سی بات بھی نہیں چھوڑی. دنیا میں رہ کر بڑی ایسی باتیں ہوئی ہیں، بہت ایسے گناہ کے کام کیے ہیں، ایسے بیٹھے بیٹھے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کو جو ہے وہ کیا کچھ کہہ دیا. زبان کی صرف خطائیں اتنی زیادہ ہیں. تو بندہ کہے گا کہ اس کتاب کو کیا ہوا ہے، رجسٹر کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے. سب کو اس نے جو ہے وہ اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے. اور سورہ یاسین میں بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي کتاب فی امام مبین، ہر ایک چیز کو ہم نے واضح کتاب کے اندر
شمار کر دیا ہے، ہر ایک بات کو، ہر ایک چیز نوٹ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز بھائیوں، زندگی جو ہے وہ ہوش کے ساتھ بسر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر بالکل نگران ہے، ہماری نگرانی ہو رہی ہے، اور وہ فرشتے بھی جانتے ہیں۔ 30ویں بارے میں ہے، کرامن کاتبین، وہ جو معزز فرشتے لکھتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے اعمال ہیں سب کو وہ جانتے ہیں، ان کے علم میں ہے، سب کچھ جو ہے وہ علم میں نگرانی ہے، اور ہر ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ تو غفلت کی اور بے پرواہی کی، لاپرواہی کی زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے، بلکہ ہوشیار ہو کر بندے کو جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن رزلٹ اچھا ہو اور بندے کو خوشی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے رجسٹر کے اندر بہت زیادہ استغفار ہو، لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، جو کل قیامت کے دن اپنے رجسٹر کے اندر بہت زیادہ استغفر اللہ اور استغفار پائے، بہت ساری نیکیاں وہ بندہ کرے تاکہ جو ہے وہ اس کی نوٹ ہو۔ اور جو ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کرے گا اس کو دیکھے گا، 30ویں پارے میں سورۃ زلزال میں ہے، اور جو من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا وہ بھی نوٹ ہوگی، اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ بھائیوں کو بات سن کر سمجھ اس پر عمل کریں۔